40 ہجری کے رمضان کے 18ویں روزے کا وقت قریب آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کلثوم کے گھر روزہ افطار کرنے کا سوچا تو کلثوم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا، اے میری بیٹی کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میرے دسترخوان پر ایک سے زیادہ طعام موجود ہوں؟ اے کلثوم، اس زمین پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ایک طعام بھی نصیب نہیں ہوتا، اور میں ان کا امام 3 طعام کھاؤں؟ ان میں سے 2 طعام اٹھا کر مستحق کو دے دو۔ بی بی کلثوم نے سوچا میں نمک اٹھا لوں، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کلثوم، یہ دودھ اٹھاؤ اور پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دینا۔ اور امام علی علیہ السلام نے نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا۔ اور پھر 19 رمضان کی رات آئی۔ امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی پرندے موجود تھے وہ آپ کو اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے، اے مولا تراب، رک جائیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے وعدے کو پورا کرنے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ مسجد میں پہنچے تو جو لوگ مسجد میں سو رہے تھے ان کو جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور جو کام کرنے آئے ہو اس کو انجام دو۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام اپنی آخری اذان دینے لگے، اور جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں اذان گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج آسمان کا رخ کوئی عجیب لگ رہا ہے۔ اس کے بعد جب امام علی علیہ السلام نماز ادا کرنے لگے اور جیسے ہی سجدے میں گئے تو آپ کا وہ قاتل جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کر آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پر وار کر دیا۔ بس جیسے ہی آپ کے سر پر اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر آپ کے چاہنے والوں نے اس قاتل کو پکڑ لیا اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا شربت لے آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا اس کے چہرے پر موت کا ڈر تھا، تو آپ نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، یہ شربت میرے قاتل کو پلا دو، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر بتا رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس شربت کی اس کو ضرورت ہے۔ اور سب کو فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے، اور اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اور اگر اس ضرب سے یہ مر جائے تو اس کے جسم کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، اس کے جسم کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ اس انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام کو گھر لے جایا گیا۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی، اور اس زہریلی تلوار کا اثر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و کلثوم رونے لگے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ اور طبیب نے دیکھا تو رو رو کر بولنے لگے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے۔
یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دو، ہم ایک بار یتیم ہو چکے، دوسری بار نہیں ہونا چاہتے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن و حسین، میری شہادت کے بعد میری قبر کی کسی کو خبر نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ۔ سب فرمانے لگے، یا علی، کیا ہمارے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ اور یہ کہتے ہی آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کر دیں۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے، مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب پر۔